اسلام کی چادر اوڑھنے کے بعد دین اسلام کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دی ہے۔ دہشت گرد حملوں میں لاکھوں لوگوں کو قتل کر دینے والوں، بچوں اور عورتوں اور بوڑھوں کو قتل کر دینے والوں، ان مجرم اور ظالم جماعتوں نے دین اسلام کا نام بدنام کرنا شروع کر دیا ہے کہ جو شخص کسی شخص کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے جھٹ جاتے۔ سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں۔ پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ دین اسلام دین رحمت ہے۔ اس دین نے لوگوں کو اپنے جیسے بندوں کے سامنے سے اٹھا کر اپنے مالک الملک کی طرف لوٹنے کی دعوت دی ہے۔ کوئی انسان کسی انسان کے سامنے عاجز نہیں، اور اگر ہم سب کسی کے عاجز ہیں، کسی کی بات ماننے کے پابند ہیں تو وہ مالک الملک ہے، اور اسی چیز میں پوری کائنات کے لیے امن و امان ہے۔ لیکن یہ دین اسلام کامل اور مکمل دین ہے۔ اس دین میں ہر کچھ بیان کر دیا گیا ہے۔ اس دین میں ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہم نے دین اسلام کی طرف دعوت کیسے دینی ہے اور کس انداز سے دینی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ بعض جاہل لوگوں نے اسلام کی حمایت میں اسلام کی چادر اوڑھنے کے بعد دین اسلام کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دی ہے۔ دین رحمت کو چھوڑ کر ایک نیا دین بنا لیا ہے، اور یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم دین اسلام پر چل رہے ہیں۔ دین اسلام جو رحمت والا دین تھا اس کو قتل و غارت فساد والا دین بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ وہ دین جس کے نبی نے جانوروں کے ساتھ رحم کرنے کا حکم دیا ہے، اس دین کی چادر پہن کر ہر قسم کا ظلم کرنا شروع کر دیا ہے، ہر قسم کے ظلم کا درس دینا شروع کر دیا ہے۔ اے امت اسلام، دہشت گرد حملے، تکفیری منحرف افکار، یہ سب اسلام سے ذرے کے برابر کا بھی رشتہ نہیں رکھتے۔ دہشت گرد حملوں میں لاکھوں لوگوں کو قتل کر دینے والوں، بچوں اور عورتوں اور بوڑھوں کو قتل کر دینے والوں، تم کون سے دین سے تعلق رکھتے ہو؟ دین اسلام میں تو جنگ کی حالت میں بھی یہ سب کچھ منع ہے۔ بلڈنگوں کو، مساجد کو آگ لگا دینے والوں، لوگوں کو جلا دینے والوں، رب محمد کی قسم دین اسلام سے تم سب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کا نام لیتے ہو تو سنو، اسلام میں چونٹی کو بھی جلانے سے منع کیا گیا ہے، چڑیا کے بچے چڑیا سے دور کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ حدیث مصطفیٰ ہے عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال من حرق هذه
فقلنا نحن قال انه لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت کے لیے گئے، تو ہم نے حمرہ پرندہ دیکھا جس کے ساتھ اس کے بچے تھے، تو ہم نے اس کے بچے لے لیے، تو آ کر پھڑپھڑانے لگی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا کس نے اس کو اس کے بچوں سے دور کیا ہے، اس کے بچے اس کو لٹا دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چونٹیوں کی بستی جلی ہوئی دیکھی، وادی جلی ہوئی دیکھی، تو فرمایا کس نے یہ چونٹیوں کی وادی کو جلایا ہے؟ تو ہم نے کہا ہم نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ آگ سے عذاب دے اللہ کہ اس آگ کے رب کو۔ یہ ہے دین اسلام، اور یہ اس دین کا درس ہے، اس دین کا لبادہ اوڑھ کر ان مجرم اور ظالم جماعتوں نے دین اسلام کا نام بدنام کرنا شروع کر دیا ہے، اور حقیقتاً یہ کافروں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ دین اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امت اسلام، یہ جان، یہ نفس آپ کی ملکیت نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے، بلکہ یہ آپ کے پاس امانت ہے۔ اے خودکش حملے کرنے والوں، اپنے آپ کو بھی قتل کر دینے والوں اور لاکھوں لوگوں کو بھی قتل کر دینے والوں، کبھی یہ فرمان الہی نہیں سنا؟ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا تھا کہ جو شخص کسی شخص کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔ اور اسی طرح حدیث مطہرہ میں آتا ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ایک جنگ میں ایک کافر کا پیچھا کر رہے تھے، تو جب اس پر غالب آ گئے تو اس کافر نے کہا لا الہ الا اللہ، تو اسامہ رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھ کر کہ یہ ڈر سے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، اس کو قتل کر دیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا اقال لا الہ الا اللہ وقتلتہ افلا شققت عن قلبہ حتی تعلم اقالها ام لا، کیا تم نے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد قتل کیا؟ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے اخلاص سے کہا ہے یا ڈر سے؟ اور یہ جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے، یہاں تک کہ اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کاش میں آج اسلام لایا ہوتا۔ یہ ہے اسلام، اور یہ ہے اسلام کا درس۔ اور رب محمد کی قسم، جو قوم یہ جماعت کر رہی ہیں وہ اسلام کی ہدایات کو چھوڑ چکی ہیں، بلکہ اسلام کے راہ کو ہی چھوڑ چکی ہے۔ اے امت اسلام، اسلام کی ہدایات کو پھیلاؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ ہمارے دین سے نہ دہشت گرد جماعت کا تعلق ہے اور نہ ہی تکفیری متشدد جماعت کا دین اسلام سے کوئی تعلق ہے، اور ہمارا دین رحمت والا اور نرمی والا دین ہے۔ مالک الملک سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے نوجوانوں کو ہدایت سے نواز دے، ان کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک الملک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ادھر کے حکمرانوں کی حفاظت فرمائے، بلد الحرمین کی حفاظت فرمائے، ادھر کے حکمرانوں کی حفاظت فرمائے، زندہ رکھے تو اس حال میں رکھے کہ ہم معتدل خالص دین پر قائم ہو، اور موت دے تو اس حال میں دے کہ ہم اس دین کی دعوت دے رہے ہوں، لا الہ الا اللہ کا آوازہ بلند کر رہے ہوں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔